اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تک کے جو وسیم رضوی کی شہادتوں کے سلسلے میں ہم نے بیان کیا ہے، اور اس میں جو ہر عالم دین، ہر مولوی جس آیت کا ذکر کرتے ہیں، اس کی اوپر پھر سے میں بھی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور میرے ہاتھ میں اس وقت جو تو جناب جوادی صاحب کی تفسیر والا قرآن شریف ہے، انہیں کا ترجمہ اور تفسیر ہے، اور جس کا انہوں نے انوار القرآن نام رکھا ہے اس تفسیر کا۔ اس قرآن مجید میں جو ہے سورہ الحجر، یعنی یہ 15 نمبر کا سورہ ہے، سورہ الحجر، اور پارہ نمبر 14 میں آتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اس سورہ کی آیت نمبر 9 جو ہے اس میں کیا ہے، اس کے جو انہوں نے ترجمہ کیے ہیں اور جو تفسیر بتائے ہیں اور جو حاشیے میں لکھا ہے، اس کا میں جو تو آپ کو سناتا ہوں۔ یہ سید ذیشان حضرت جوادی صاحب، جو کہ ہندوستان اور پاکستان اور پورے بر صغیر کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور عالم دین گزرے ہیں، انہیں کی جو ہے یہ تفسیر ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو جو ہے یہ سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، اب اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس کی جو تفسیر ہے، یہ جوادی صاحب نے ترجمہ سن لیا آپ نے، اور یہ اب اس کی تفسیر انہوں نے لکھے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے عظمت قرآن کا اعلان ہے کہ اسے ہم نے نازل کیا ہے، اور اس میں کسی بندے کا ایک حرف یا ایک آیت کے برابر حصہ نہیں ہے، اور پھر ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں باطل کی آمیزش یا اس کی تباہی و بربادی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ واضح اعلان ہے کہ قرآن میں کسی طرح کی تحریف ممکن نہیں ہے، نہ اس میں کوئی آیت کم ہو سکتی ہے اور نہ زیادہ۔ اس کی ترتیب بھی وحی الہی کے مطابق ہے، اگر تنزیل کے مطابق نہیں ہے۔ تنزیل حالات کے اعتبار سے ہوئی ہے، اور ترتیب مقصد اور مضامین کے اعتبار سے ہوئی ہے۔ جس طرح کہ انسان مکان کی تعمیر کے سارے سامان مختلف اوقات میں جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد تعمیر عمارت کے سلیقے ہی سے کرتا ہے کہ خریداری کی ترتیب سے نہیں۔ لا لیا، پہلے لوہا لایا، پہلے کچھ لایا، پھر مر جو ہے تو جو ترتیب جو ہے تو عمارت جیسا بنانا ہے، اس کی ترتیب انہوں نے ایک مثال دی۔ اب یہاں یہ بالکل جتنی بھی باتیں ہو رہا ہے اس میں رد ہو رہی ہے۔ وہ اپنے کو شیعہ کہلا رہا ہے، شیعہ ہی ہیں، شیعوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے اس قرآن کی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کی ہوئی تفسیر ہے، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ بتا دی مختصر الفاظ میں کیا کیا کہا آپ نے۔ اس کی ترتیب وحی الہی سے، وہ جو ہے پہلی آیت کیا ہونا تھا ویسا نہیں، آیت کی تنزیل الگ طریقے سے ہوئی اور ترتیب الگ طریقے سے۔ ترتیب بھی وحی الہی کے مطابق ہے، اگرچہ تنزیل کے مطابق نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی بتایا انہوں نے۔ تنزیل حالات کے اعتبار سے، تنزیل جو ہوئی نا، جو ترتیب حالات کے اعتبار سے ہوئی، اور ترتیب مقصد اور مضامین کے اعتبار سے، دو باتیں الگ ہیں۔ اسی کو اور واضح کرتے ہوئے جس طرح انسان
مکان کی تعمیر کرتا ہے، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ مکان کی تعمیر سارے سامان مختلف اوقات میں جمع کرتا ہے، کبھی اینٹ لا لیا، کبھی یہ لا لیا، کبھی وہ لا لیا، جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد تعمیر عمارت کے سلیقے سے ہی کرتا ہے۔ عمارت میں پہلی چیز جو کرنا ہے وہ کرتا ہے، اس طریقے سے جو ہے یہ خریداری کی ترتیب سے نہیں کرتا۔ خریداری کی ترتیب میں میں نے لوہا پہلے لایا تو لوہے سے استعمال کروں گا، سیمنٹ پہلے لایا تو ایسا نہیں، وہ جو ترتیب رہتی پہلے پائے کا، پہلے کالم کا، جو بھی کرنا ہے اسی طریقے سے یہاں پر جو تو قرآن میں مضامین کے اعتبار سے ترتیب ہوئی ہے اس کی، اور تنزیل جو ہے تو جیسا جیسا جو ہے یہ حالات تھے، حالات کے اعتبار سے تنزیل ہوئی۔ یہ چیز بہت ہی کلیئر کٹ آپ نے یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں جناب جوادی صاحب نے بتایا۔ اب آگے اور جو ہے یہ جو ہے تو ذکر ہے، یہاں پہ نام قرآن نے لکھا ہے مگر ذکر دو کے بارے میں بولتے ہیں۔ ذکر قرآن مجید کا لقب ہے، اور پیغمبر اسلام کو بھی ذکر کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، دونوں کو بھی، کہ دونوں کا کام خدا کو یاد دلانا، دونوں قرآن بھی وہی کام کر رہا ہے۔ اور اب اس کے بعد آگے جو تو یہ تحریف قرآن کا جو شوشہ چھوڑا گیا، کون چھوڑا، کب چھوڑا، اس کو واضح ہے کہ تحریف قرآن، تحریف ہے نا رد و بدل، تحریف قرآن کی اکثر روایتیں احمد بن محمد بن سیاری سے نقل ہوئی، اور یہ شخص فاسد المذہب تھا، لہذا اس کے اعتبار نہیں ہے۔ جو تحریف کی باتیں کہ جیسا ہوا کچھ ہوا، جو بخاری سے اس نے ڈھونڈ رہا ہے، تو یہ جو ہے تو کرنے والا خود جو تو اس کا مذہب فاسد تھا، یہ بتا رہا رہا۔ اور ایک کرپشن جو دیا انہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام جو لائے تھے حضرت علی علیہ السلام، اور وہ قرآن اصل قرآن تھا، اس کو یہ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب یہ ہے تو عثمانی صحیفہ اس طریقے سے جو بالکل بالکل فتنہ پرور بات کیا، اس کا بھی انہوں نے یہاں جواب دیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے جمع کردہ قرآن میں ناسخ و منسوخ کون سی آیت، یہ ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، یعنی جو کس پہ عمل کرنے کا ہے، کس کے نہیں، وہ اور شان نزول، اب کب نازل ہوئی تھی یہ آیت یا کبھی، اور تشریح، اس کی تشریح، اس کی جو کیا کیا ہے، اور تفسیر کا اضافہ تھا، آیات کا کوئی اضافہ نہیں تھا۔ یہاں بتا رہے آیت کوئی تھی یا کوئی کم قریب آپ کے پاس نہیں تھی، اور نہ اس کا تحریف سے کوئی تعلق ہے۔ مولا کائنات کے لائے ہوئے قرآن کا کسی قسم سے اس قرآن سے جدا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، صرف اس میں کیا کیا چیزیں تھیں یہ آپ بتائیں کہ ناسخ آیت کون سی ہے، منسوخ آیت کون سی ہے، اس کے بعد شان نزول ہر آیت کا کب ہوا، نازل ہوا، اس کی پھر لفظوں کی تشریح تھی، پھر تفسیر تھی، اس چیز کا اضافہ تھا، اس کے اندر آیتوں کا اضافہ نہیں تھا۔ یہ جو ہے اس نے کہا کہ ہم بچپن سے سنتے ہیں، بچپن سے ضرور سنتے آیا ہوگا تو، اور سناتے بھی ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے لایا تھا، یہ دیکھو یہ ہے قرآن، تو مگر اس قرآن میں اور اس قرآن میں فرق نہیں تھا۔ اس قرآن میں جو فرق تھا اس چیزوں کی یہاں پہ آپ نے بتا دیے کہ بھئی اس میں کیا تھا، اس میں ناسخ و منسوخ، یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے، اور یہ جو ہے تو کیا ہے، اس کی شان نزول کیا، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، کس وقت نازل ہوئی تھی، اور اس کے لفظوں کی تشریح، اور اس کے بعد اس کی تفسیر، یہ چیزیں تھیں۔ جیسا کہ آج میں بتا رہا ہوں، پہلے بھی میں اس کا اور یہ کیا ہے معلوم، یہ جو ہے اس وقت شرارت کے طور سے یہ کہا جا رہا ہے، اور وہ شیعہ ہونے کے ناطے شیعہ ذاکرین اور مولوی نے آج تک کہا، ایسا کہا ہے یہاں پہ۔ اور آخر میں یہ بھی ایک بتا رہے ہیں اس کے قرآن مجید کے ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہنے کے دلائل میں زمانے پیغمبر میں حافظان قرآن، یعنی آپ کے زمانے میں حافظ کتنے تھے، کئیوں تھے، یہاں تک کہ یزید نے واقعہ اللہ میں یہ تو تقریباً 1000 سے زیادہ جو حافظ قرآن کو قتل کرا تھا۔ تو حافظان قرآن کا وجود سرکار کی طرف سے کاتبان وحی کا تقرر ہے، حضور نے کاتبان وحی کا تقرر، رہبران اسلام کی طرف سے عمل بالقرآن کی دعوت،
رہبر اسلام یہ تو قرآن پہ عمل کرو بولتے تھے. کیوں بولتے تھے؟ جب تک وہ کتاب تھی نہیں. تو رہبر اسلام کی طرف سے عمل بالقرآن کی دعوت. فقہ اسلامی میں قرآن کی مرجعیت، یعنی ہر چیز جو ہے تو فقہ جو بنی ہے تو اس کو قرآن کی آیتوں سے رجوع کیا ہوا ہے. مرجعیت کے علاوہ حدیث ثقلین، یعنی جو آپ نے بولے میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اہل بیت. بہترین ثبوت ہے کہ جس میں ہدایت امت کے لیے کتاب اللہ اور تشریح کتاب کے لیے اطرت کی باقی رہنے کا ذکر ہے. یعنی یہ سب جو ہے تو سننے اور پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اس کا دعویٰ، اور یہ جو لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنا چاہ رہا ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک الگ سے قرآن ہے جو حق مولا کائنات کے پاس ہے. نہیں، ان کے پاس الگ سے قرآن نہیں ہے. اس میں الگ چیز کیا کیا ہے؟ الگ چیز اس میں جو ہے کیا ہے؟ تشریح الگ ہے، اس میں تفسیر ہے، اس میں شأن نزول ہے، اس میں ناسخ آیت کون سی ہے، منسوخ کون سی. ان باتوں کا ذکر تھا اور وہ نہیں ایکسیپٹ کیا گیا تو آپ نے اس کو محفوظ کر دیا، اس کو کچھ نہیں. مگر آیتوں کے اضافے کا کوئی دخل نہیں. یہ ایک بڑی خاص بات ہے، یہ جاننا چاہیے. اور یہ اس نے غلط روش اختیار کر کے یہ باور کرانا چاہا کہ شیعوں میں یہ عقیدہ ہوتا تو اتنی تفسیر کے ساتھ جو ہے ہمارے جوالی صاحب نے بتائے. موجود ہے یہ جوالی صاحب کا انوار القرآن نام سے، اور اردو میں چھپا ہوا ہے. ہندوستان میں جو ہے تنظیم المکاتب نے چھاپا ہے، اور یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اور اس میں بھی موجود ہے، گوگل پہ بھی موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 کی تفسیر. وآخر دعوانا الحمدللہ.